ایک دن اچانک وہ شخص نہ جانے کہاں سے ہمارے گاؤں میں آ گیا۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو وہ بس مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کرتا اور بنا کوئی جواب دیے چلا جاتا، یہاں تک کہ کوئی اس کا نام تک نہ جانتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا، کسی سے فضول بات نہیں کرتا تھا، صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگتا اور رات گئے تک کام کرتا۔ محلے کے لوگ اسے نیک محنتی آدمی کہتے تھے کیونکہ وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا تھا۔ کوئی کہتا میرا یہ کام کر دو، وہ خاموشی سے ہاں کہہ دیتا۔ اس کے آنے سے گاؤں میں خوشحالی آ گئی تھی اور ہر کوئی خوش رہنے لگا تھا، مگر آہستہ آہستہ لوگ اس کی اس اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ کسی کا کوئی کام رہ جاتا تو وہ اسے بلا لیتا، بنا یہ سوچے کہ اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ جب پیسے دینے کی باری آتی تو اس کے سامنے پیسے نہ ہونے کا ڈرامہ کرتے، اور اگر کبھی کسی کے پیسے چوری ہو جاتے تو اس کا الزام بھی اسی پر لگا دیتے۔ کہیں کوئی کسی جھگڑے میں پھنس جاتا تو اسی کو بکرا بنا کر اپنی جان چھڑاتے۔ کئی بار تو لوگ بنا کسی غلطی کے اس پر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے۔ وہ دیکھتا سب کچھ تھا مگر کہتا کچھ نہیں تھا، لیکن جہاں برے لوگ تھے وہیں کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو اس کے ساتھ ہوتے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جب بھی اس کو کہتے کہ تم ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے تو وہ مسکرا کر کہتا تھا کہ کس سے لڑوں، یہ زبان لڑنے کے لیے تھوڑی ملی ہے، لڑائی سے بہتر ہے خاموشی۔ اور رہی ان کی بات تو یہ سب تو اپنی ڈیوٹی ہی پوری کر رہے ہیں اور میں اپنا امتحان۔ فکر نہ کریں، یہ سب جلد ختم ہو جائے گا۔ ان سب کی جزا اور سزا میرے ہاتھ میں نہیں، وہ طے کرنے والا تو کوئی اور ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ سب نے سوچا شاید بیمار ہوگا، کل تک ٹھیک ہو جائے گا تو پھر کام پر آ جائے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ گاؤں میں ہر طرف اداسی سی چھا گئی۔ جن لوگوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا ان کے گھر اور کاروبار سے برکت ختم ہو گئی اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگوں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے اس نیک انسان کے ساتھ کیا تھا، اور جن لوگوں نے اچھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا ان کو ان کے بستر پر ایک خط پڑا ملا جس پر لکھا تھا تمہارا انعام تمہیں تکیے کے نیچے ملے گا، اور یہ تب تک ملتا رہے گا جب تک تم اس کے بارے میں کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ اس لیے خاموشی کا دامن تھام لو اور اپنے انعام سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب لوگوں کو سزا ملی تب احساس ہوا کہ جس انسان کے ساتھ وہ برا سلوک کرتے رہے وہ اصل میں خدا کا کوئی نیک بندہ تھا جو ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا، مگر ہم نے اس کی قیمت کو نہ سمجھا۔ لیکن جو ہو چکا تھا اس کو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ زندگی بس یوں ہی چلتی رہی، مگر وہ کبھی لوٹ کر واپس گاؤں نہیں آئے۔